بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے حبیب ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ احادیث کے کتب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے فضائل و برکات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ او کما قال، یعنی جو کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے۔ دوسرے معنی میں کہیے کہ اس حدیث پاک میں ایک مسلمان کے لیے، حضور کے امتی کے لیے ایک بشارت ہے کہ جو حضور پر 1000 مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ ہم اپنا وقت دیگر کاموں میں، ضروری کاموں میں، کبھی غیر ضروری کاموں میں بہت وقت دے دیتے ہیں، لیکن جس نبی کے صدقے، جس رسول کے صدقے یہ دنیا بنی، یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، سب کچھ جس کی وجہ سے پیدا کیا گیا، وہ نبی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں سے ایک احسان چکانے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور آپ سب کے لیے ایک خوشخبری، ایسی خوشخبری کہ امید ہے کہ اگر آپ کو وہ خوشخبری پتہ چلے تو آپ ضرور خوش ہوں گے۔ وہ خوشخبری کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ بیان کے آخر میں بتاؤں گا۔ آپ تمام تشریف رکھیے گا اور وہ خوشخبری جان کے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل بہت ہی خوش ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ ہمارا نام، ہماری پہچان، ہمارا لقب کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے، ہم ہیں مسلمان۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے مسلمان بنایا، اور یہ دین اسلام تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے، اور کہیے کہ یہ دین اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچا، کامل و اکمل دین ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی دین اللہ پاک کے نزدیک دین نہیں، لیکن اگر کوئی دین ہے، کوئی اللہ پاک کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، جہاں بہت سارے ان کے فوائد ہیں دینی اور دنیاوی، ان میں ایسی ایسی خوبیاں دین اسلام میں ہے کہ جو اگر کسی دوسری دین میں تلاش کریں آپ تو آپ کو شاید ہی نظر آئے۔ دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں سے آج میں آپ کو صرف 2 بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ایجوکیشن پہ آتے ہیں۔ آج ہمارے کچھ اپنے لوگ مسلمان کہلانے والے، جن کا نام مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین اسلام ترقی کرنے نہیں دیتا ہے، دین اسلام مسلمانوں کو محدود رکھتا ہے، دین اسلام لوگوں کو سائنسی چیزیں اور جو سائنس جو چیزیں بتاتی ہیں وہ دین اسلام ان سے روکتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ہمارا دین
ایسا دین ہے، ہمارا دین کا اصل ماخذ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ہمارا اصل ماخذ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور قرآن پاک کی ابتدا سب سے پہلی وحی کس کے ذریعے؟ اقرا، پڑھ۔ تو وہ بندہ کتنا انجان ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ دین اسلام علم کے خلاف ہے، دین اسلام سائنس کے خلاف ہے، دین اسلام تجربات کے خلاف ہے، حالانکہ ہمارا دین، ہمارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہمارے قرآن کا سب سے پہلی وحی یہ کہہ رہی ہے کہ اقرا، تم پڑھو، تم نالج حاصل کرو، تم سیکھو۔ تو ہمارا دین یہ ترقی کے راہ میں، عروج کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارا دین ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، ہمارا دین سائنس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہاں جو سائنس، سنیے کہ سائنس کہتے ہیں تجربات کو، سائنس کہتے ہیں مشاہدہ کو، ہم نے یہ چیز دیکھا، ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے، لیکن یاد رکھیے آپ جو تجربہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور کل آپ کا تجربہ بدل جائے، آج آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیکھنا کل بدل جائے۔ تو اسی لیے اگر بالفرض کبھی سائنس کا قرآن کے ساتھ، کبھی سائنس دین اسلام کے ساتھ ٹکرا جائے تو ہمیں قرآن پر ہی ایمان لانا ہوگا، ہمیں دین اسلام پر ہی ایمان لانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سائنس جو بھی کہہ دے ہم اس کو مان لیں، لیکن یاد رکھیے آج کی سائنس بہت سی ایسے باتیں جو آج ظاہر کر رہی ہے، ہمارا قرآن، ہمارا رب آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان فرما چکا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا، یہ زمین پانی کے اوپر ہے، اور یہ اس انسان کی بقا کے لیے انسان کی اصل پانی ہے، اور یہی چیز بے عینی قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو سائنس آج بروئے نظر لا رہی ہے، لیکن اسلام ہمارا پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ اور ایک بات حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ایک مسلمان پر اپنی ضرورت کے مطابق نالج حاصل کرنا فرض ہے۔ آج مان لیتے ہیں، خیر اس حدیث پاک کا مفہوم تو کچھ اور ہے، لیکن مانتے ہیں کہ آج انسان کو سائنس کی ضرورت ہے، آج انسان کو ترقی کی ضرورت ہے، آج انسان کو نالج حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا اسلام تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، تم میں سے ہر ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر اس کی ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنا فرض ہے۔ تو جب ہمارے ابھی فی الحال کے وقت میں سائنس سیکھنا ضروری ہے، اگر وہ سائنس ہمارے اسلام کے مطابق ہو، ہمارے قرآن کے مطابق ہو، ہمارے دین کے مطابق ہو، تو ایک طرف کہا جائے کہ وہ اسلام ہمیں وہ سیکھنے کا کہہ رہا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیے کہ دین اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے، دین اسلام نالج کے خلاف نہیں ہے، دین اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ کہے کہ دین اسلام بے پردگی، پردہ کو اپنانا کہتا ہے، دین اسلام بے پردگی سے منع کرتا ہے، دین اسلام عورتوں اور مردوں کے خلط ملط سے منع کرتا ہے، تو یاد رکھیے جن کے پاس بھی صحیح عقل ہوگی، اس سلیم الفطرت انسان ہوگا، وہ خود بھی کہے گا کہ انسان کے لیے، عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ عورت نام ہی عورت اس لیے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ تو جو چیز اسلام بتائے وہی سچ ہے، اور اگر ہمارے اندر جیسی ذہنیت ہے کہ نہیں اسلام ترقی کے خلاف ہے، تو اپنی ذہنیت کو بدل دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک خوبی دین اسلام کی وہ ہے عورت کو ان کا مقام دیا گیا۔ آپ نے بہت سنا کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، عورتیں کیسی کیسی تکلیفیں جھیل رہی تھیں، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، عورتوں کو ذرا سی بات پر ان کے جسم کے اعضاء، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ کاٹ لیا جاتا تھا، عورتوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کرنے دیے جا رہے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کا نظریہ، اسلام کی سوچ یہ ہے کہ جتنا حق ایک مرد کے لیے ہے اتنا بھی حق ایک عورت کا ہے، حتیٰ کہ ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ عورت کا نان و نفقہ، رہنے کی جگہ اور دیگر بھی ایک جو ضروریات ہے ایک شخص کے لیے، وہ تمام چیزیں عورت کو دے۔ یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مرد عورت سے ان کے حقوق چھین کر، ان کے مال و دولت چھین کر، ان کے وراثت کو حق چھین کر ان کو لاچار بنا رکھا تھا۔ اب اسلام آیا، اسلام نے کہا کہ عورت کو ان کے وراثت میں بھی حق دیا جائے گا۔ عورت کے تمام ذمہ داری ایک مرد پر، اگر باپ ہو تو باپ کو دیا جائے گا، بھائی ہو تو بھائی کو دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو شوہر پر ذمہ داری دی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی اور اسلام کے بعد عورت کی حالت کیا ہے۔ ایک واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، پی ایم سمجھ لیجیے، پوری دنیا اسلام کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، امیر ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص ایک شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ وہ شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، بیوی عورت ہے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے، میری عزت نہیں کرتی ہے، میں جو کہتا ہوں وہ نہیں کرتی ہے، مجھے لعن طعن کرتی ہے۔ تو وہ اس شکایت کو لے کر حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین کے پاس آنے لگے۔ جیسے آپ حضرت عمر فاروق کے گھر کے اندر داخل ہونا چاہے تو آپ نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، یعنی ان کی بیوی، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی بیوی حضرت عمر فاروق سے غصے میں بات کر رہی ہے، تاؤ میں بات کر رہی ہے۔ تو جب اس شخص نے دیکھا کہ خود حضرت امیر المؤمنین کی بیوی ان سے خود بدتمیزی سے مراد وہی تیز آواز میں بات کر رہی ہے، تو وہ شخص یہ سوچ کر واپس جانے لگا کہ یار میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا اور یہاں تو خود حضرت عمر فاروق اپنی بیوی سے پریشان ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر واپس پلٹنے لگے۔ تو جب حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ کوئی بندہ آ کے واپس جا رہا ہے تو ان کو بلوایا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیوں آئے تھے، آ کے پھر واپس کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا کہ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی ہے، میرا احترام نہیں کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کر رہی ہے تو میں سوچا کہ آپ میرا کیا کریں گے، آپ تو خود پریشان ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسلام کا نظریہ بیان کرتے ہوئے، اسلام کی سوچ بیان کرتے ہوئے، اسلام کا حقوق بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھ پر میری بیوی کے کچھ حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے کہ میری بیوی کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا ہوں، میری بیوی کی وجہ سے میں حرام کاموں سے بچتا ہوں۔ میری بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میری بیوی کا میرا ایک حق مجھ پر ایک حق یہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے کپڑا دھوتی ہے، میری بیوی کا مجھ پر یہ حق یہ ہے کہ مجھے باپ بنانے کے لیے وہ اپنی زندگی کو داؤ میں لگا کر مجھے باپ بناتی ہے۔ میری بیوی کا حق یہ ہے کہ میری بیوی جب میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں تو وہ میرے لیے میرے گھر، میری اولاد، میرے ساز و سامان کی وہ خزانچی بن جاتی ہے۔ ان حقوق کی وجہ سے میں اپنی بیوی کی چھوٹی بڑی باتوں پر، ان کی مزاج کی خلاف باتوں پر میں درگزر کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں۔ تو جب اس شخص نے سنا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق یہ کون، حضرت عمر فاروق کے جلال کا عالم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ میں سوچئے کہ ان کا جلال یہ ہے کہ انسان تو ڈرتے ہی ہیں، شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اور ان کے دبدبہ کا عالم یہ ہے کہ جب دین اسلام میں وہ داخل ہوئے اس سے پہلے لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، دین اسلام کے احکام چھپ کے کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق دین اسلام میں داخل ہوئے تو ہمارے حضور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب تک دین اسلام کے احکام لوگ چھپ کے ادا کرتے تھے، اب دین اسلام کے احکام مسجد الحرام میں ادا کی جائے گی۔ تو علل اعلان مسجد حرام میں جا کر اذان دی گئی اور دین اسلام کی اہم فرض نماز کو ادا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق کا دبدبہ کا عالم یہ ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے درگزر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے یہ نظریہ دیا کہ بیوی کے تم پر یہ حقوق ہے، اس لیے بیوی کی چھوٹی بڑی باتوں پہ برداشت کرو۔ تو وہ جو شخص آئے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے، تو وہ کہنے لگے کہ بات تو صحیح فرما رہے ہیں آپ، جو حقوق آپ پر ہیں وہ تو میری بیوی مجھ سے بھی کرتی ہے، میں بھی ان کے ذریعے گناہوں سے بچتا ہوں، میری بھی وہ دھوبن ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، مجھے بچوں کے باپ بنانے میں مدد کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو
وہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی آج سے اپنی بیوی کی چھوٹی بڑی باتوں کو درگزر کروں گا، ان کو معاف کر دیا کروں گا۔ تو میرے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام نے ایسی سوچ دی لوگوں کو کہ ایک تو زمانہ تھا کہ عورت کو کچھ حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، بات بات پر ان کے ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، اور آج زمانہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ تم ان کو معاف کر دیا کرو، وہ ناقص العقل ہے، تم ان کی باتوں سے درگزر کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خوبیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین سچا ہے، کامل ہے، اکمل ہے، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ آپ کبھی اپنے آپ کو ڈگریڈ نہ کیا کریں کہ یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے جو قیمتی ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، لوگ اسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ جیسے مثال میں دی جاتی ہے کہ جس درخت میں آم ہو، جس درخت میں پھل ہو، لوگ پتھر بھی اسی میں مارتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام سچا ہے، لوگوں کو ہمارے اسلام سے خوف ہے کہ اگر لوگ اپنے اسلام میں آ جائیں تو ہمارا رہنا ممکن نہیں۔ تو اس لیے اب ہم پہ ضروری یہ ہے کہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں ہم اپنے اوپر نافذ کریں۔ انشاءاللہ وہ دین دور نہیں کہ جس وقت ہمارا نام، ہماری پہچان، ہمارا عروج انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے آپ کی آگرہ میں دعوت 15 یا 10 سال پہلے آپ کی آگرہ میں دعوت اسلامی کا بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ اسی پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس بار 21 دسمبر 2025، آج 10 دن بعد 21 دسمبر 2025 کو دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ آپ کے آگرہ میں ہی ہوگا۔ جی ہاں، آپ کے آگرہ میں۔ وہ کہاں؟ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت سرکار ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے یہاں پہ، ان کے مزار کے گراؤنڈ میں یہ اجتماع ہوگا، جس میں کثیر عاشقان رسول تشریف لائیں گے۔ اس لیے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ تو خود حاضر ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جان پہچان والوں کو، اپنے تعلقات والوں کو یہ خبر پہنچائیں کہ 21 دسمبر 2025 سرکار ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس دعوت اسلامی کا بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جو اجتماع 9:26 سے شروع ہو کر انشاءاللہ عشاء کے بعد تک چلے گا، اور سننے میں آیا کہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ اجتماع میں تقریباً 50 سے زائد بچوں کو سرٹیفکیٹ یعنی اسناد بھی دیے جائیں گے۔ تو بہت ہی روحانی منظر ہوگا، بہت ہی عرفانی منظر ہوگا۔ اس لیے آپ سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بھی خود حاضر ہوئیے گا اور اپنے جان پہچان والوں کو بھی ساتھ لے کے آئیے۔ تاریخ کتنی ہے؟ 21 دسمبر 2025 صبح 9:26 سے لے کر انشاءاللہ شام کے عشاء کے بعد تک، اور کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے گھر کے پاس ہی دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا جامعہ، جس میں فرسٹ کلاس سے لے کر آخر تک یعنی مکمل عالم دین بنایا جاتا ہے۔ ہم بھی وہیں سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہاں پہ علم دین کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے، ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ آپ نے علم بھی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس علم کو پھیلانا بھی ہے۔ اسی جذبے کے تحت آپ دیکھتے ہوں گے ہر ہفتے جمعرات کے دن آپ کے بچے یہاں آتے ہیں، دین اسلام کی کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعرات کے دن نماز عشاء کے بعد فیضان مدینہ میں، جس میں کثیر عاشقان رسول تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بھی وقت نکالیں، اور یہ دعوت اسلامی کا اجتماع ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی نیت، کوئی دعا ہے تو آپ تشریف لائیں۔ آپ دعا کرنے والے کو کاغذ میں لکھ دیں یا کان میں کہہ دیں، انشاءاللہ آپ کو نام لے کر دعا کی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت سارے لوگ، ان میں سے بہت سارے نیک ایسے ہوں گے جن کی برکت سے انشاءاللہ دعا قبول کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کی خوبیاں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر و مرشد، تمام امت مسلمہ کی بحساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ بیانات سنے مولا، اگر کہنے سننے میں کوئی غلطیاں ہو گئی مولا، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہمیں مولا ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی پریشان ہیں مولا، بیمار ہیں، ان کو تو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ یا مولا جتنے بھی لوگ بیان میں حاضر ہوئے مولا، ان کے گھروں میں
جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اور جتنے بھی لوگ آمین آمین کہہ رہے ہیں مولا ان کی نیک جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بھی مسلمان پریشان ہیں، جہاں پریشان ہیں مولا سب کی پریشانی کو دور فرما، اسلام دین اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہونے جا رہا ہے مولا 21 دسمبر، وہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہوں گے مولا سب کی نیک جائز مرادیں پوری فرما، اور ہم سب کو اپنے دوست و احباب